حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ رسول اللہ کے جانثار رفقا میں ایک عثمان بن مظعون بھی تھے جو آپ سے بے حد پیار کرتے۔ حضرت عثمان کا نسب عثمان بن مظعون بن حبیب ہے، جبکہ کنیت ابو صائب تھی۔ اہلیہ حولہ بنت حکیم تھیں، ان سے 2 بیٹے عبد الرحمن اور صائب تھے۔ یہ سابقون اولون میں سے تھے۔ آپ سے پہلے 13 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ فطرتاً سلیم طبع، نیک نفس، پاک باز اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ عرب کے عہد جاہلیت کے جوانوں کی بگڑی اور واہیات عادات اور مشاغل سے خود کو دور رکھتے۔ قبول اسلام سے پہلے بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اسے اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ ایسی کوئی شے کبھی بھی استعمال نہ کروں گا جس سے عقل میں فتور آ جائے اور ہوش و حواس زائل ہو جائیں۔ نہایت امیر کبیر خاندان سے تعلق تھا۔ آباء و اجداد کی خود ساختہ عبادت اور بت پرستی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس کے برعکس اپنے طور پر ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کرتے تھے۔ رسول اللہ نے جب اپنے رفقا کو دین کی دعوت دی تو اس کی اطلاع حضرت عثمان کو بھی ہو گئی۔ وہ رسول اللہ کے صدق اور صلاح سے واقف تھے، فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ حضور کی تبلیغ اور تلقین اور درس و ہدایت نے بہت جلد ان کے دل میں توحید کا نقش ثبت کر دیا۔ دن رات کا بیشتر وقت عبادت الہی میں صرف کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور رات سجدوں میں آہوز گزاری کرتے گزارتے۔ انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک حجرہ محسوس کر رکھا تھا جس میں دن رات معتکف رہتے۔ شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ رسول اللہ آپ کو سلف صالح یعنی نیک بزرگ کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا کہ مجھے میری عورت دیکھے، میں اس سے شرماتا ہوں اور ناپسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مگر اللہ نے اسے تمہارے لیے اور تمہیں ان کے لیے لباس بنایا ہے۔ پھر آپ نے ان کی اصلاح کی اور نصیحت فرمائی۔ جب وہ پلٹے تو رسول اللہ نے فرمایا، ابن مظعون حیادار اور ستر چھپانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ 3 صحابہ بشمول حضرت عثمان رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت سے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں رسول اللہ کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حضور سے کیا مقابلہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر حضور تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، کیا تم ہی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے بھی بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ ایک روز حضرت عثمان کی اہلیہ ازواج مطہرات سے ملنے آئیں۔ امہات المومنین نے انہیں خستہ حالت میں دیکھ کر پوچھا، تم نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تمہارے شوہر سے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مند نہیں۔ وہ بولیں، مجھے ان سے کیا سروکار، ان کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، دن اس طرح گزرتا ہے کہ روزے سے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ جب تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ ان سے ملے اور فرمایا، اے عثمان، کیا میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، کیا بات ہوئی؟ ارشاد فرمایا، تم دن بھر روزے رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ عرض کیا، جی میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ حضور کے اس حکم کے بعد ایک دن پھر ان کی اہلیہ ازواج مطہرات سے ملنے آئیں تو وہ اس طرح عطر میں بسی ہوئی تھیں گویا دلہن ہوں۔ ابو قلابہ سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون ایک کوٹھڑی بنا کر وہاں عبادت کیا کرتے۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لائے اور اس کوٹھڑی کے دروازے کا ایک پٹ پکڑ کر فرمایا، اے عثمان، اللہ نے مجھے رہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین خاص توحید اور دین ابراہیمی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، چنانچہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔
चुनाचे 5 रजब को 12 मर्द और 4 ख़वातीन हबशा हिजरत की। इस ग्रुप में अमीर लश्कर हज़रत उस्मान के अलावा रसूलुल्लाह की लहते जिगर सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह और उनके शोहर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह भी थे। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक दिन खबर मिली कि मक्के में कुरैश के तमाम अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर वापसी का सफ़र किया, लेकिन जब बंदरगाह पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि ये खबर गलत है। सब लोग सख्त परेशान हुए। कुछ लोग तो वापस हबशा पलट गए और कुछ छुप छुपा कर कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए। हज़रत उस्मान भी वलीद बिन मुग़य्यरा की पनाह में आकर मक्के में दाखिल हो गए। वलीद बिन मुग़य्यरा की वजह से उस्मान बिन मज़ून अज़ियतों से महफूज हो गए। ताहम उन्होंने देखा कि हुजूर के सहाबा तो तकलीफ़ें उठा रहे हैं और वो खुद वलीद की अमान में आराम से रह रहे हैं। उनके ज़मीर ने उन्हें मलामत की और एक दिन वो वलीद बिन मुग़य्यरा के पास गए और उससे कहा, ए अबू अब्दुश्शम्स, तुमने मेरी ज़िम्मेदारी पूरी कर दिखाई, मैं तुम्हारी पनाह की ज़िम्मेदारी तुम्हें वापस करता हूँ। उसने कहा, ए मेरे भतीजे, क्यों? क्या मेरी कौम के किसी शख्स ने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है? हज़रत उस्मान ने कहा, नहीं, बल्कि अब मैं अपने अल्लाह की पनाह में रहना चाहता हूँ। इसके अलावा किसी और की पनाह मुझे गवारा नहीं। वलीद ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो तुम मस्जिद हराम चलो, वहाँ सब के सामने मेरी पनाह वापस करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हें सब के सामने अपनी पनाह में लिया था। चुनाचे वहाँ से निकल कर दोनों मस्जिद हराम गए। वहाँ वलीद ने कहा, ए लोगो, उस्मान मेरी पनाह मुझे वापस कर रहे हैं। हज़रत उस्मान ने लोगों से कहा कि हाँ, ये सच है, मैंने वलीद को इंतहाई वफ़ादार और अच्छा पनाह देने वाला पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी और की पनाह ना लूँ, इसलिए मैंने इनकी पनाह वापस कर दी है। हज़रत उस्मान भी दूसरे सहाबा की तरह एक अरसे तक कुफारे कुरैश का जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहे। जब रसूलुल्लाह ने मदीना हिजरत का हुक्म फरमाया तो हज़रत उस्मान ने अपने दोनों भाइयों समेत ख़ानदान के तमाम मर्दों और औरतों को एक जगह जमा किया, तमाम घरों में ताले लगाए और इस तरह हिजरत की कि ख़ानदान का कोई भी फ़र्द मक्के में ना रहा। हज़रत उस्मान पहले मुहाजिर सहाबी हैं जो जन्नतुल बकी में मदफून हुए। अबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े से मरवी है कि रसूलुल्लाह अपने असहाब के लिए कब्रिस्तान की तलाश में थे। आप मदीना के तरफ आए और एक जगह इशारा फरमाया, मुझे इस जगह का हुक्म दिया गया है, यानी बकी का। उस वक़्त यहाँ पानी के चश्मे, बबूल और हारदार झाड़ियाँ थीं। मच्छर इस कदर थे कि शाम होती तो मिसल धुएँ के छा जाते। वहाँ सबसे पहले जो शख्स दफन हुए वो उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह थे। रसूलुल्लाह ने उनके सरहाने एक पत्थर रख दिया और फरमाया, ये हमारी अलामत है। उनके बाद जब कोई मैयत आती और पूछा जाता कि कहाँ दफन करें, रसूलुल्लाह फरमाते कि हमारे निशान यानी उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह के पास। जब उस्मान का जनाजा उठाया गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए उस्मान, तुम इस हालत में गए कि दुनिया से कुछ ताल्लुक़ न था। उस्मान की कब्र में उनके भाई और बेटे उतरे। रसूलुल्लाह कब्र के किनारे खड़े थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोसा लिया। मैं नबी करीम के आंसू को देख रही थी जो आपके रुखसार मुबारक से बह रहे थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ून की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और 4 तकबीरें कहीं।